یہ مضمون تکبر کا نقصان کے موضوع پر مفصل اور مربوط تحریر اردو حاضر ہے۔ تعارف انسانی زندگی میں صفات نفسیہ کا بڑا حصہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ انسان معاشرے میں کس مقام پر پہنچتا ہے، اس کی شخصیت کس نوعیت کی بنتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان اہداف و خصوصیات میں سے ایک بہت ہی خطرناک صفت ہے تکبر۔ تکبر نہ صرف فرد کے اندرونی حالات کو بگاڑ دیتا ہے بلکہ بیرونی رشتوں، معاشرت اور حتیٰ کہ روحانی حالت پر بھی گہرے منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تکبر کی تعریف، اس کے اسباب، اقسام اور مختصر و طویل مدت میں ہونے والے نقصانات کا تجزیہ کریں گے۔ آخر میں اس کا علاج اور اس کے متبادل اوصاف پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تکبر کی تعریف اور اس کی فطرت۔ تکبر سے مراد وہ رویہ ہے جس میں انسان آپ کو دوسروں سے افضل، بہتر، اہم سمجھتا ہے اور اس کے اظہار میں وہ غرور، نفرت آمیز خود پسندی اور دوسروں کو کمتر سمجھانے کی روش اختیار کرتا ہے۔ تکبر کے جذبات دل میں بیٹھتے ہیں اور رفتاری تقریر اور رویوں کے ذریعے باہر نمودار ہوتے ہیں۔ فیلامسین کے اخلاق اور دینیات دونوں میں تکبر کو ایک ایسی بیماری سمجھا گیا ہے جو انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ احساس کہ میں بہتر ہوں، میرے خیالات درست ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہی تکبر کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تکبر اور غرور میں فرق۔ کئی بار عام فہمی میں غرور اور تکبر کو ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، مگر نفسیاتی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے ان میں معمولی فرق ہوتا ہے۔ غرور رائے بعض اوقات مثبت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی کامیابی پر فخر محسوس کرنا، مگر جب یہ فخر دوسروں کو کمتر سمجھنے، حق طلب کرنے اور دوسریوں کے ساتھ بدسلوکی پر منتج ہو تو اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ تکبر کا سلسلہ جب بڑھتا ہے تو یہ نہایت مخرب اور ایمان دشمن بھی بن جاتا ہے۔ تکبر کے اسباب۔ تکبر کے پیچھے مختلف اسباب کا فرما ہوتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ایک، بڑی ہوئی خود شناسی یا غلط فہمہ عظمت۔ بعض اوقات انسان اپنی صلاحیتوں، علم اور دولت کی بنیاد پر خود کو بے حد اہم سمجھ لیتا ہے۔ یہ غلط فہمی اکثر لافانی کامیابیوں اور عاجزی کے فقدان سے جنم لیتی ہے۔ دو، تربیت و ماحول جو وقار اور نام و نفع کو بیش قیمت سمجھتا ہے۔ ایسے معاشروں میں افراد میں تکبر کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہمیشہ دوسروں سے اوپر رکھا گیا ہو تو وہ آہستہ آہستہ خود کو حقیقی طور پر برتر جانے لگتا ہے۔ تین، خوف اور کمزوری کا ماسک۔ بعض لوگ اندرونی کمزوری، عدم تحفظ اور ناکامی کے خوف کو چھپانے کے لیے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک دفاعی رویہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ خود کو محفوظ اور غیر متاثر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چار، جہالت اور علم کی کمی۔ علم کی عدم موجودگی انسان کو دوسروں کی تشخیص میں غلط سمت لے جاتی ہے۔ جب شخص اپنے محدود علم کو عین حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے تو وہ خود ستائی کی طرف جا کر تکبر اختیار کرتا ہے۔ پانچ، کامیابی اور عزت کا غلط استعمال۔ دولت، طاقت اور مقام کا غلط استعمال بھی انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ تکبر کی اقسام۔ تکبر ایک ہی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا، اس کی مختلف اقسام ہیں جن کے نقصانات بھی مختلف سطحوں پر ہوتے ہیں۔ ایک، بیرونی یا ظاہری تکبر۔ یہ اس قسم کا تکبر ہے جو ظاہری انداز، بول چال، لباس اور حرکتوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے دوسروں کو دیکھ کر تضحیک آمیز مسکراہٹ، اونچی آواز اور کسی کی رائے کو نظر انداز کرنا۔ دو، علمی تکبر۔ علم کے روپ سے دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ استاد بھی طالب علموں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے تعلیمی ماحول خراب ہو جائے۔ تین، سماجی اور معاشرتی تکبر۔ طبقاتی اور نسلی تعصبات، امتیازی سلوک اور امتیاز کا جذبہ۔ یہ قسم معاشرتی انتشار اور نفرتوں کو جنم دیتی ہے۔ چار، روحانی اور مذہبی تکبر۔ دین اور روحانیت کے بارے میں غلط فہمی کے باعث دوسروں کو دین کا کمزور یا غلط ماننے کی حالت یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ بندگی اور اللہ کے حضور عاجزی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ روحانی نقصانات۔ تکبر سب سے پہلے انسان کے اندرونی تعلقات کو متاثر کرتا ہے، خاص طور پر اس کے رب کے ساتھ تعلقات۔ دین اسلامی میں توجہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز وہ ہے جو زیادہ عاجز اور خاشع ہو۔ تکبر انسان کو ربوں کی طرف سے قریب ہونے سے روکتا ہے، کیونکہ یہ کیفیت نفس کو بڑا کر دیتی ہے اور بندے کو شکر گزاری اور توبہ سے دور لے جاتی ہے۔ اسلام تعلیمات میں متعدد مثالیں ہیں، جیسے کہ شیطان کی تکبر کی وجہ سے اس کا انحراف ہوا جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کا۔ اس طرح فرعون کی تکبر آمیز پالیسی نے اسے ہلاکت کی طرف دھکیلا۔ داروحان لحاظ سے تکبر دل کی صفائی کو ختم کرتا ہے، دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے اور بندہ کو کبر و عناد کی طرف مائل کر دیتا ہے۔
اخلاقی و نفسیاتی نقصانات تکبر انسان کے اندر رحم دلی ہمدردی اور شفقت کے جذبات کو ضعیف کر دیتا ہے جب کوئی شخص خود کو دماغ درست سمجھتا ہے اور دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو وہ نہ صرف تنہا ہوتا ہے بلکہ اکثر اندرونی اضطراب اور بے چینی کا بھی شکار رہتا ہے۔ نفسیات کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تکبر ایک حفاظتی میکانزم بھی ہو سکتا ہے جو اصل عدم تحفظ کو چھپاتا ہے، تاہم وقت کے ساتھ یہ شخصیت کے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیتا ہے جیسے معاشرتی علیحدگی، بداعتمادی اور دوسروں کے ساتھ چپقلش۔ سماجی نقصانات تکبر معاشرتی رشتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک تکبر پسند انسان سے گھریلو رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، دوستیاں ختم ہو سکتی ہیں اور کام کی جگہوں پر تعاون کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ جب کسی گروہ میں چند افراد میں تکبر پھیل جائے تو وہ گروہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، بے ایمانی اور نفاق جنم لیتا ہے اور مشترکہ مقاصد حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی تناؤ اور عدم مساوات کی فضا بھی فروغ پاتی ہے۔ تکبر اکثر دوسرے لوگوں کے احترام اور حقوق کو پامال کرتا ہے۔ تعلیمی و پیشہ ورانہ نقصانات علمی تکبر کے نتیجے میں ایک طالب علم استاد ترقی کی راہوں سے محروم ہو سکتا ہے جب سیکھنے کی جگہ میں جھک کر بات سننے اور اصلاح قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو پیشہ ورانہ نمو رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی یا کاروباری دنیا میں تکبر کی وجہ سے فیصلے جذباتی، خود غرض اور عموماً غلط ہوتے ہیں جو کمپنیاں کاروبار کے نقصان کا باعث بنتے۔ لیڈرشپ میں جب لیڈر تکبر کا شکار ہو تب وہ ٹیم کی رائے کو نظر انداز کرتا ہے، نتیجتاً کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ملازمین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ سیاسی و قومی نتائج اگر حکمرانوں اور سیاست دانوں میں تکبر غالب ہو جائے تو یہ قوم کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ ریاستیں جو اپنے قائدین کے تکبر کا شکار ہوئیں زوال و شکست سے دوچار ہوئیں۔ تکبر قیادت کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے، مشاورت اور عدل پر پابندی عائد کرتا ہے اور بالآخر عوامی غم و غصہ اور بے اطمینانی کا باعث بنتا ہے۔ جمہوریت اور عدل کے لیے مشاورت سننے اور دوسروں کی رائے کا احترام ضروری ہے۔ تکبر ان بنیادی ستونوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تاریخی مثالیں مختصر تاخن انسانی مختلف مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں تکبر نے قوموں اور افراد کو تباہی کی طرف دھکیلا۔ فرعون، تاریخی حوالوں میں فرعون کو اس کی تکبر آمیز حق مرنی اور خالق کے سامنے سر جھکانے سے انکار کے سبب بطور عبرت پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا انجام زوال و نابودی کی شکل میں آیا۔ بعض ادیبان و حکمران تاریخ میں متعدد ایسے حکمران ملتے ہیں جنہوں نے خود کو ناقابل تنقید سمجھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ عوامی حمایت کھوتے روزمرہ زندگی کی مثالیں۔ کسی ادارے میں وہ شخص جو اپنی رائے کو واحد درست رائے سمجھتا ہے آخرکار تنہا اور ناکام رہ جاتا ہے۔ اسلام نقطۂ نظر اور نصیحتیں اسلام نے تکبر کی سخت مذمت کی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا دخل الجن من کن فی قلب مثقال ذر من اوبر، یعنی جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک واضح تنبیہ ہے کہ تکبر روحانی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایسے متعدد واقعات بیان ہیں جو انسان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کے آگے عاجزی اختیار کرے اور غرور نہ کرے۔ اسلامی تعلیمات صرف مذمت پر محدود نہیں بلکہ حل بھی پیش کرتی ہیں۔ روایات میں عاجزی، شکر گزاری اور نقصان نفسی کی تاکید ہے۔ تخلا انسان کی حقیقت موت کیا اور اللہ کی بے پایاں رحمت و قدرت کو یاد رکھنا تکبر کے شفا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نماز، توبہ اور مسلسل خود احتسابی تکبر کے خاتمے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ تکبر کا سماجی علاج اور فردی حکمت عملیہ۔ تکبر کے تدارک کے لیے فرد اور معاشرہ دونوں سطحوں پر اقدامات ضروری ہیں۔ ایک خود شناسی اور خود احتسابی۔ روزانہ ہفتہ وار خود کی چیکنگ کریں، کیا اپنے کسی کے جذبات کو مجروح کیا یا اپنے کسی کی رائے کا حق تلف کیا۔ اپنے اعمال کا گوشت گزار کریں۔ 2. شکر گزاری کی مشق۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کے حضور اس کا شکر ادا کریں۔ شکر دل کو نرم کرتا ہے اور تکبر کو کم کرتا ہے۔ 3. دوسروں کی قدر کرنا سیکھیں۔ ہر انسان میں کچھ خوبی ہوتی ہی دوسروں کی کامیابیوں کی خوشی کریں اور ان کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ 4. تنقید کو قبول کریں۔ صلاحیت، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں۔ تنقید کو دفاعی رویے کے بجائے سیکھنے کے موقع کے طور پر لیں۔ 5. عاجزی کی مشقیں۔ عام زندگی میں ایسے عمل اپنائیں جو عاجزی سکھائیں، مثل الف خدمت، خلق، رضاکارانہ کام اور ان کاموں میں حصہ لینا جہاں آپ کو خود پسندی کے بجائے تعاون کا احساس ہو۔ 6. مشاورت اور ٹیم ورک۔ گھر، ادارہ اور معاشرے میں مشاورت کو فروغ دیں۔
जब हर फर्द की राय की कदर की जाएगी तो तकब्बुर कम होगा। साथ रहनुमाओं के लिए कानूनी और इखलाकी पाबंदियाँ। इदारों में शफाफियत, जवाबदेही और मसावी हुकूक की पॉलिसीज़ ऐसी जगहों पर तकब्बुर के असरात कम कर सकती हैं। तकब्बुर के मुतबादिल और साफ तकब्बुर के मुकाबले में कुछ लाज़मी इखलाकी मसाइल हैं जो फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए मुफीद साबित होते हैं। आजिज़ी। ह्यूमिलिटी हकीकी ताकत आजिज़ी में है। जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करता है वो दूसरों को इज्जत देता है और खुद भी एहतराम पाता है। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी इंसान को हकीकत से जोड़ती है और फ़ख्र की जगह खुशी देती है। हमदर्द और रहमदिली, कंपैशन, दूसरों के दुख में शरीक होना और उनकी मदद करना मुआशरत को मजबूत करता है। खुद एहतिसाब, अपने अमाल और गुफ्तार का बार बार जायज़ा लेना बहुत सी गलतियों से बचाता है। ताउन, वो ऑपरेशन तन्हा हुक्मरानी आ फ़िक्र के बजाय मुश्तरका कोशिशों से बेहतर नताइज निकलते आओ। मुलाहज़ात बराए नौजवान और तालीमी इदारे। नौजवानों की तरबियत में तकब्बुर के ख़तरात को वाज़ेह करना लाज़मी है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर इखलाकी तालीम, टीम वर्क और मुशावरत के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। निसाब में समाजी और इखलाकी हवालों का वो शामिल करना और तलबा को अमली मौका देना जैसे रज़ाकाराना काम, मुख्तलिफ पस मंज़रत के साथ मुश्तरका मंसूबे सब तकब्बुर की शरह को कम कर सकते हैं। असातिज़ा का रवैया भी निहायत अहम है। उन्हें तलबा के साथ एहतराम, हौसला अफजाई और गलतियों की इस्लाह के अंदाज अपनाने चाहिए जिससे इल्मी तकब्बुर के बीच पैदा ना हो। नतीजा, तकब्बुर एक ख़तरनाक और जाबिर सिफत है जो इंसान को रूहानी, इखलाकी, समाजी, तालीमी और हत्ता के सियासी सतह पर नुकसान पहुंचाती है। इसका वजूद न सिर्फ फ़र्द को अंदर से खोखला कर देता है बल्कि मुआशरों में नफ़रत, नफाज़, जुल्म और बिगाड़ पैदा करता ही है। तालीमात, नफ्सियाती तहक़ीक़ और तारीख़ी तजर्बात सब इस बात की गवाही देते हैं कि तकब्बुर किसी भी एतबार से बुरा नतीजा लाकर रहता है। इसका इलाज आजिज़ी, शुक्रगुजारी, दूसरों की कदर, खुद एहतिसाबी और अवामी मुशावरत के ज़रिए मुमकिन है। हर इंसान का यह फ़रीज़ा है कि वो अपने अंदर झांके, अपनी गलतियों को तस्लीम करे और एक बेहतर, महज़्ज़ब और हमदर्द मुआशरे के क़याम के लिए अमली इक़दामात करे। आखिरी कलाम यह है कि अज़मत वाक़ई में वो नहीं जो ज़ाहिरी दौलत, मकाम, इल्म से मिलती है बल्कि वो अज़मत है जो इंसान को दूसरों के लिए फ़ायदामंद और हुकूक का पासदार बनाए। तकबर का नुकसान वक्ती नहीं बल्कि दायमी होता है। इसलिए वक्त ज़ाय किए बगैर खुद शनासी, तौबा और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करें ताकि फ़र्द और मुआशरा दोनों सेहतमंद रह सकें। अगर आप चाहें तो मैं इसी मजमून की बुनियाद पर मुख्तसर निकात एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, स्कूल के लिए खुलासा/नोटिस भी तैयार कर दूंगा। तकब्बुर का नुकसान। तारुफ, तकब्बुर, घमंड एक ऐसा नफ्सियाती और इखलाकी आर्जा है जो इंसान के अंदर अपने आप को दूसरों से बुलंद समझने, अपने अमाल और सोच पर फ़ख्र करने और दूसरों को कमतर जानने का सबब बनता है। मुख्तलिफ तहज़ीबों और मज़ाहिब ने इंसान को तकब्बुर से बचने की तलक़ीन की है क्योंकि ये फ़र्द की रूहानी तरक्की, मुआशरती ताल्लुक़ात और इखलाकी अक़दार को नुकसान पहुँचाता है। मज़मून में हम तकब्बुर के मानी, इसके असबाब, ज़ाती, समाजी और दीनी नुकसानात, तारीख़ी और अमली मिसालें, तकब्बुर के आसार और उसका इलाज तफसील से बयान करेंगे। तकब्बुर की तारीख़ और नौइयत। तकब्बुर महज अपना गुरूर महसूस करना नहीं बल्कि एक मुस्तकिल रवैया है जिसमें इंसान अपनी खूबियों, दौलत, मकाम, इल्मी या जिस्मानी ताकत की बुनियाद पर दूसरों को कमतर समझने लगता है। कुरान हदीस में भी तकब्बुर को सख्त नापसंदीदा करार दिया गया है और इसे शैतानी खुसूसियत से ताबीर किया गया है। तकब्बुर की नौइयत कई शक्लों में हो सकती है। ज़ाहिर तकब्बुर, बोलने, पहनने, चाल चलन में बरतरी दिखाना। बातिन तकब्बुर, दिल में दूसरों की नफ़ी, हक़ारत। और इल्मी तकब्बुर, इल्म रखने वाले का दूसरों को कमतर समझना। तकब्बुर के असबाब। एक, खुद पसंदी और गुरूर। जब इंसान अपनी कामयाबियों को खुद की ज़ाती मेहनत का मुकम्मल नतीजा समझता है और अल्लाह आ दीगर अवामिल को नज़रअंदाज करता है तो गुरूर जन्म लेता है। 2, मुआशरती इम्तियाज़। मुआशरती तबक़ात, दौलत, मकाम का ज़्यादा जोर देने वाला माहौल अफराद में तकब्बुर पैदा करता है। 3, अदम एतमाद नफ्स का पर्दा। कुछ लोग अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों और कम एतमादी को छुपाने के लिए तकब्बुर का सहारा लेते हैं। 4, तालीमी या इल्मी तकब्बुर। तालीमी कामयाबी असनाद के बाइस बाज़ लोग दूसरों को कमतर समझते हैं
5 मकबूलियत और शोहरत और अवामी तारीफ मुसलसल बनने से इंसान खुद पसंदी बढ़ जाती है, जिससे तकब्बुर का जन्म होता है। तकब्बुर के ज़ाती नुकसानात। 1 रूहानी ज़वाल। तकब्बुर इंसान को अपने खालिक से दूर कर देता है, याजिज़ क़ल्ब को नरम करती है, जबकि तकब्बुर सख्त नल बना देता है, जिसकी वजह से रूहानी तरक्की रुक जाती है। 2 इल्मी नुकसान। जब कोई शख्स तकब्बुर में मुब्तला होकर दूसरों की राय नहीं सुनता तो उसके इल्मी दायरा कार महदूद हो जाता है, वो नई बातें कबूल नहीं करता और गलतियों से सीखने का मौका खो देता है। 3 नफ्सियाती असरात। मुसलसल खुद को सबसे बाला समझने का बोझ इंसान पर तन्हाई और चिड़चिड़ेपन की सूरत में वापस आता है, दोस्त कम बनते हैं और अंदरूनी कश्मकश बढ़ जाती है। 4 ज़ाती ताल्लुकात का नुकसान। घरेलू और दीगर करीबी ताल्लुकात में तकब्बुर रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। शर्कन हयात बच्चों और दोस्तों के साथ गर्मजोशी और एतमाद कम हो जाता है। तकब्बुर के समाजी नुकसानात। मुआशरती तकसीम। जब कुछ अफराद गिरोह खुद को दूसरों से आला समझते हैं तो मुआशरे में तबकाती तकसीम और तासुब बढ़ता है। 2 ताउन का खात्मा। तकब्बुर वाली शख्सियत कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए ताउन करने से कतराती है, जिससे इज्तिमाई तरक्की राग जाती है। 3 झगड़े और कशीदगी। तकब्बुर गुफ्तगू और मुज़ाकरात में सख्ती ला देता है, मुआफ़ी तहम्मुल और मुफ़ाहमत के रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे तनाज़ात जन्म लेते हैं। 4 नाइंसाफ़ी और इस्तेमाल। जो लोग खुद को बुलंद समझते हैं अक्सर ताकत का गलत इस्तेमाल करके कमज़ोरों का इस्तेहसाल करते हैं, जिससे मुआशरती नाइंसाफ़ी बढ़ती है। तकब्बुर के दीनी व इख़लाक़ी नुक्ता नज़र से नुकसानात। इस्लाम, मसीहियत, हिंद मत और दीगर मज़ाहिब ने तकब्बुर को माहन नापसंद करार दिया है। इस्लाम तालीमात में तो तकब्बुर एक ऐसी खुसूसियत है जो शैतान के सिफ़ात में शुमार की गई। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, क्योंकि वो तकब्बुर करता था कि वो खाकी मखलूक के सामने सजदा न करे। इससे वाज़ेह होता है कि तकब्बुर इंसान को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खड़ा कर सकता है और रूहानी गुमराही का बाइस बनता है। कुरान ने कई मकामात पर फरोतनी और आजिज़ी की तलकीन की है और नबी अकरम ने भी आजिज़ी को बेहतरीन अखलाक में शुमार किया। तारीख़ी और अमली मिसालें। 1 फ़िरौन की कहानी। फ़िरौन ने अपनी ताकत और हुकूमत को अपने हक़ में फ़ैसला कुन समझा। उसकी तकब्बुर पर मबनी पॉलिसियों ने आखिरकार तबाही को दावत दी। 2 मशहूर हुक्मरान और बादशाह। तारीख़ में बहुत से ऐसी मिसालें हैं जहां बादशाह हुक्मरानों के गुरूर ने उन्हें अवाम से दूर कर दिया और बगावत शिकस्त का बाइस बनाया। 3 रोज़मर्रा की मिसालें। मुआशरे में आला ओहदा रखने वाला अफसर जब हर छोटे काम में खुद को अव्वल रखे तो इदारा कमज़ोर पड़ता है। उस्ताद जब शागिर्दों की राय न सुने तो तालीम का मेयार मुतासिर होता है। तकब्बुर के निशान। साइंस ऑफ एरोगेंस। 1 दूसरों की राय को कमतर समझना और नसीहत न सुनना। 2 दूसरों की कामयाबी पर खुशी न होना बल्कि हिकारत हसद महसूस करना। 3 मदद मांगने गलती तस्लीम करने में नफरत। 4 अपने ऐब छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना। 5 ज़ाहिरी दिखावा। महंगे कपड़े, गाड़ियाँ अलामती नुमाइश खुद को मुमताज़ के। तकब्बुर का माशी और सियासी नुकसान। 1 गलत फैसले। जब सियासी या इंतज़ामी ज़िम्मेदारान तकब्बुर का शिकार हों तो मशवरा नहीं लेते, जिसके नतीजे में नाक़िस खुद गर्ज़ाना फ़ैसले किए जाते हैं जो मुख्य इदारे को नुकसान पहुँचाते हैं। 2 रुकावट तरक्की। कारोबारी दुनिया में जब मालिक मैनेजर मुलाज़मीन की कदर न करें, उनके ख़यालात को नज़रअंदाज करें तो खलाक़ियत कम हो जाती है और कंपनी की तरक्की रुक जाती है। 3 इम्तियाज़ी पॉलिसीज़। तकब्बुर पर मबनी सोच अक्सर इम्तियाज़, बराबरी की खिलाफ वर्जी और गैर मुनसिफाना पॉलिसियाँ पैदा करती है जो माशी नाहमवारी को बढ़ाती हैं। तकब्बुर की सकाफ़ती इसरार। कुछ सकाफ़तें ज़ाहिरी शको और बर्तरी को कदर की निगाह से देखती हैं, जिससे तकब्बुर बतौर कदर राइज हो जाता है। ताहम हकीकत में इससे फ़र्द और मुआशरा दोनों को नुकसान पहुँचता है। सच्ची सकाफ़तें फ़रोतनी, एहतराम और खिदमत पर जोर देती हैं। ऐसी अक़दार मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देती हैं। तकब्बुर का नफ्सियाती जुड़वा। गुरूर बमुकाबला खुद एतमादी। तकब्बुर को कभी कभी खुद एतमादी से उलझा दिया जाता है। फ़र्क यह है कि खुद एतमादी इंसान को बाइज़्ज़त, मुतवाज़िन और मुस्बत अंदाज में अपने मकासद हासिल करने की सलाहियत देती है, जबकि तकब्बुर दूसरों को कमतर समझने और अपनी गलतियों को तस्लीम न करने की आदत है। सेहतमंद खुद एतमादी मिलकर फ़रोतनी एक कामयाब और मुतवाज़िन शख्सियत बनाती है। तकब्बुर के खिलाफ असबाब और तदारुक रेमेडीज़। 1 खुद शनासी।
اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو تسلیم کرنا انسان کو فروتنی کی جانب لے جاتا ہے۔ خود شناسی کے ذریعے ہم اپنے اندر کے غرور کو پہچان سکتے ہیں۔ 2 شکر گزاری، اپنی کامیابیوں کا صحرا اللہ 3 معاشرہ استاد اساتذوں کو دینا شکر گزاری کی علامت ہے اور تکبر کو ختم کرتی ہے۔ 3 خدمت خلق، دوسروں کی خدمت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور خود پسندی کم ہوتی ہے۔ 4 شرکت مشورہ، مختلف لوگوں سے مشورہ لینا اور ان کی رائے کا احترام کرنا تکبر کو ٹوٹنے دیتا ہے۔ 5 معافی مانگنے اور معاف کرنے کی مشق، غلطی تسلیم کرنا اور معافی مانگنا انسان کو عاجز بناتا ہے اور تعلقات درست ہوتے ہیں۔ 6 ذکر و مراقبہ، روحانی مشقیں دعا اور ذکر انسان کو اپنے خالق کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں اور غرور کم کرتی ہیں۔ 7 علمی فروغ، علم کو دوسروں سے بانٹنا، طلب علم کی حالت برقرار رکھنا اور خود کو ہمیشہ سیکھنے والا سمجھنا تکبر کو ختم کرتا ہے۔ عمل مشق ورے ایوری ڈے اسٹیپس، 1 روزانہ خود سے کم از کم ایک نیکی یا کسی اچھے فعل کا صحرا کسی اور کو دینا۔ 2 تعریف کے جواب میں ای شکریہ او کے ساتھ اس کا کارن بتانا، مثلا اللہ کا کرم ہے آئی ساتھ والوں کی مدد رہی۔ 3 کسی کی بات غور سے سننا حتیٰ کہ اگر وہ کم علم ہو تب بھی۔ 4 اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور ان سے سیکھنا۔ 5 ہر ہفتے کسی کمزور اور محتاج کی مدد کرنا تاکہ دل میں رحم و شفقت پڑے۔ امثال قصہ، ایک بزرگ حکیم نے اپنے شاگرد سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری کامیابی کا اصل سبب کیا ہے؟ شاگرد نے کہا، میری محنت اور عقل۔ بزرگ نے کہا، اگر تمہاری محنت سب کچھ ہے تو بتاؤ آج ہوا کیوں چلتی ہے؟ جب تمہاری محنت نہیں کرتی تو تم زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح اللہ کی رحمت اور دیگر لوگوں کے تعاون کو تسلیم کرنا حقیقی کامیابی کی دلیل ہے۔ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کو ہمیشہ انفرادی حیثیت میں نہ دیکھا جائے بلکہ ایک اجتماعی اور الہامی کڑی کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ ایک علماء کرام کی نصیحتیں، علماء دین نے تکبر کو خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے اور ہر دور میں اسی کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک ہو اور وہ عاجزی اختیار کرے۔ تکبر اور جوان نسل، آج کے دور میں نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے جلدی شہرت حاصل کر لیتے ہیں اور یہ عارضی شہرت بعض اوقات غرور کا سبب بنتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ نوجوانوں کو اصل قدر یعنی کردار اور خدمت کی طرف راغب کر تعلیم میں فروغ، تعلیم کے میدان میں فروتنی ضروری ہے۔ عاجز استاد اپنے شاگردوں سے سیکھتا بھی ہے اور انہیں سیکھنے کی آزادی دیتا ہے۔ طلباء کو بھی علم کے حصول میں فروتنی اختیار کرنا چاہیے تاکہ تعاون، تحقیق اور ترقی ممکن ہو۔ رہنماؤں میں فروتنی کی مثالیں، ایک حقیقی رہنما وہ ہے جو اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ اپنی ٹیم اور اللہ کو دیتا ہے۔ ایسے رہنما مشورہ لیتے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایسے عمل سے ادارہ مضبوط ہوتا ہے، لوگوں میں اعتماد بڑھتا ہے۔ تاریخ میں ایسے قائدین کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے عاجزی سے عوام کا دل جیتا اور ترقی کے پائیدار راستے بنائے۔ مزید عملی طور طریقے، 1 مشورہ لیجیے، بڑے فیصلے لینے سے پہلے کم از کم 3 مختلف لوگوں کی رائے لیں۔ 2 تنقید کا شکریہ، جب کوئی آپ کی تنقید کرے تو اس کا حق تسلیم کریں اور اگر درست ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 3 کامیابی کا بانٹنا، اپنی کامیابیوں میں دوسروں کا حصہ واضح کریں، مثلا ٹیم، خاندان، اساتذہ کا ذکر کریں۔ 4 چھوٹے کام کریں، بعض بڑے عہدوں پر بھی چھوٹے اور عام کام کرنا، مثلا کبھی خود صفائی میں حصہ لینا یا کسی ملازم کا ہاتھ بٹانا، آپ کو فروتنی کی یاد دلاتا ہے۔ خاندانی زندگی میں تکبر کا اثر، گھر میں جب ایک رکن خود کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے تو رشتے سب ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں بھی یہ رویہ آگے چل کر پیدا ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مثال دے کر دکھائیں کہ کیسے ناکامیوں کو قبول کیا جاتا ہے، معافی مانگی جاتی ہے اور دوسروں کی عزت کی جاتی ہے۔ خاندان میں عاجزی کے فروغ سے امن اور محبت بڑھتی ہی۔ نوجوانوں کے لیے ہدایات، 1 اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ نہ کریں، اپنی ترقی پر توجہ دیں۔ 2 استادوں اور بزرگوں سے احترام سے پیش آئیں مگر اپنی عزت برقرار رکھ۔ 3 خدمت کے مواقع تلاش کریں، یہ آپ کو زمینی حقائق سے جوڑتے ہیں اور غرور کم کرتے ہیں۔ انتباہی نشان، وک چیک لسٹ، کیا میں جب کامیاب ہوتا ہوتی ہوں تو فوراً تعریف قبول کرتی ہوں یا دوسروں کا ذکر کرتی ہوں؟ کیا میں کسی سے مدد مانگنے میں ہچکچاتی ہوں؟ کیا میں تنقید کے بعد فوری دفاعی رویہ اختیار کر لیتی ہوں؟ مزید الفاظ قصہ
ایک نوجوان ڈاکٹر نے جب اپنی مشہوری اور قابلیت کا سہرا خود پر لیا تو اس نے مریضوں کی باتوں کو کم تر سمجھا اور جلدی فیصلے کرنے لگا۔ ایک واقعے میں اس کی عدم توجہی کی وجہ سے مریض کی حالت بگڑ گئی۔ اس واقعے نے اسے جھنجھوڑا اور اس نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس کے بعد وہ دیر تک اپنے مریضوں کی بات سنا کرتا اور مشورہ لیتا۔ اسی عاجزی نے اسے ایک بہتر معالج بنا دیا۔ نوجوانوں اور خاندانوں کے لیے عملی پلان 30 دن 1 سال۔ روزانہ ہے شکر نامہ لکھیں اور کسی ایک شخص کی مدد کریں۔ دن 8 15 ہر روز کم از کم ایک شخص کی بات غور سے سنیں بغیر قطع کے۔ دن 16 23 اپنی روزمرہ کامیابیوں میں اللہ اور دوسروں کا حصہ تحریر کریں۔ دن 24 30 ایک رضاکارانہ کام کریں اور اس کے تجربات نوٹ کریں۔ عملی نوٹس حتمی اقدامات۔ آئیے ہم روزانہ اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ ہم ایک چھوٹا قدم اٹھائیں گے۔ کسی کی تعریف کریں، کسی کا کام آسان کریں اور روزانہ ایک موقع تلاش کریں گے کہ ہم اپنی کامیابیوں کا سہرا دوسروں اور خالق کائنات کو دیں۔ اگر ہم یہ عادات مستقل بنا لیں تو تکبر کا خاتمہ ممکن ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر معاشرہ دیکھیں گی۔ اللہ سے مدد کی درخواست۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن دعا کریں کہ اللہ ہمیں عاجزی عطا کرے، ہمیں دلوں کے نرم کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو خالص قرار دے۔ میں خلاصہ تکبر ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی روح، خاندان، معاشرہ اور قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے مگر اس کے لیے مسلسل کوشش، خود احتسابی اور خدمت شعور کی ضرورت ہے۔ فروتنی کوئی کمزوری نہیں بلکہ قوت ہے جو انسان کو مضبوط مرغوب اور دوسروں کا حامی بناتی ہے۔ آئیں ہم سب مل کر تکبر کے زہر کو ختم کریں اور فروتنی کی روشنی اپنائیں۔